اب ناظرین وہ دو خبریں کیا تھیں جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی اور جن کی کنفرمیشن میں کچھ وقت لگ گیا۔ ناظرین طاقتور حلقے خواجہ آصف صاحب سے اور ایک اور صاحب رانا ثناءاللہ صاحب سے شدید نالہ ہے، بہت ناراض ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں تو بہت ہارش زبان استعمال کی گئی۔ مہینے ڈیڑھ مہینے سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ خواجہ آصف کے بعض بیانات پر ہمارے طاقتور حلقے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں وہ خاصی نالاں تھی، ناخوش تھی۔ حکومت سے کہا گیا کہ ان کو خاموش کروائیں۔ اس کے بعد پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے یہ مطالبہ ایک قدم آگے بڑھ گیا اور اب یہ مطالبہ صرف یہ نہیں رہا کہ ان کو خاموش کروایا جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا جائے، ان سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ جی ناظرین، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے حکومت تک کی اپنی خواہش یا مطالبہ یا حکم پہنچا دیا ہے، خواجہ آصف سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ دوسری شخصیت جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے وہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا ثناءاللہ صاحب مسلسل ہر دوسرے تیسرے دن کافی سخت بیان دینے کے بعد ایک آدھ کوئی ایسی درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں جو عمران خان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر عمران خان کی تعریف کرتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کہ انہوں نے بڑے دل گردے کے ساتھ جیل کاٹی ہے، ہمیں یہ توقع نہیں تھی۔ اچھا، اس بات پر بھی اسٹیبلشمنٹ زیادہ خوش نہیں ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے کہیں کہ اپنی پارٹی پالیسی کے اندر رہیں۔ اب اس کے جواب میں حکومت نے کیا کیا ہے؟ حنیف عباسی صاحب کو غالباً وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور پر بلا کر کہا کہ آپ ان کے خلاف ذرا بیانات دیں، اور وہ بیانات جو تھے جو آپ نے سن لیے حنیف عباسی صاحب کے، وہ کسی کے حکم پر، کسی کی ہدایت پر دیے گئے تھے کہ اپنے ہی لیڈران کے خلاف دیے تھے حنیف عباسی صاحب نے۔ اچھا، دوسرا یہ کیا گیا کہ جب رانا ثناءاللہ صاحب پر بات آئی تو ان کو کہا گیا اے رانا ثناءاللہ صاحب کی کھپ پائی جا رہے ہیں، انہوں نے چپ کراؤ۔ اچھا، جب انہوں نے یہ مطالبہ بار بار دو تین بیانات کے بعد سامنے آیا تو رانا ثناءاللہ صاحب تک یہ بات پہنچی تو رانا ثناءاللہ صاحب نے شروع میں تو وہی روایتی انداز میں کہہ دیا، یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ میاں صاحب سے پوچھیں کہ میں نے غلط بات کون سی کی ہے، یہ انہوں نے جواب دیا۔ اب اس کے بعد ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہ معاملہ دیکھنے کے لیے ایک سول جو سراغ رساں ادارہ ہے، جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، اس کے ذریعے خواجہ آصف صاحب کا معاملہ اس کے سپرد کیا گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، وزیر دفاع کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ انہوں نے کس کے ایما پر ایسے بیانات دیے ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معاملہ جو ہے وہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے ناظرین وہ یہاں تک بگڑ چکا ہے اور دونوں بھائیوں کے درمیان بھی معاملات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہو چکے ہیں اور اب دونوں مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چوہے بلی کا یا بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہیں یا الگ الگ کھیل رہے ہیں، یہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔